دوبارہ والذین اور وہ لوگ جو کہ یتوفون فوت ہو جائیں منکم تم میں سے فیذرون اور وہ چھوڑ جائیں ازواجم بیویاں یتربصن وہ انتظار کریں بانفسہن ساتھ اپنے نفسوں کے اپنی جانوں کے اربعۃ اشہر 4 مہینے و عشرا اور 10 دن. جی یہاں پر جو ہے وہ اصل میں نا سوگ منانے کی مدت بتائی جا رہی ہے. ایسی خواتین جن کے شوہر جو ہے وہ فوت ہو جائیں تو وہ کیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور وہ چھوڑ دیں اپنی بیویاں یا تربصنا تو وہ روکے رکھیں بانفسہن اپنی جانوں کو اپنے آپ کو اربعۃ اشہر و عشرہ 4 مہینے اور 10 دن. اچھا یہ عام حالت میں جو ہے وہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل تک ہے. اور یہی مدت جو ہے وہ بیوہ کے سوگ منانے کی بھی مدت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک کا سوگ منانا لازم ہے. اچھا اب یہاں نا تھوڑا سا میں کنفیوز بھی تھا. میں نے ایک دو جو ہے وہ علماء کرام سے پوچھا بھی کہ جی یہ 4 ماہ اور 10 دن کی جو ہے وہ عدت کیوں ہے، جبکہ جو ہے نا اگر وضع حمل ہو وہ تو جو ہے وہ 1 ماہ میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ عورت جو ہے اس میں اس نے جو ہے وہ قرار پکڑا ہوا ہے پیٹ میں یا نہیں. تو خیر مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ شاید اس لیے ہے تاکہ عورت جو ہے وہ اس کے اندر جو اس کی جو جنسی اور نفسانی خواہشات ہیں وہ بھی دب جائیں. 4 ماہ اور 10 دن یہ جیسے ہم نے پچھلے دنوں جو ہے وہ عمر فاروق کا واقعہ سنا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا تھا کہ شوہر جو ہے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک رہ سکتی ہے. تو حضرت حفصہ نے کہا تھا کہ 4 مہینے. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی حکمت ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اور سائنٹیفکلی کوئی ایسا ہمیں پروف نہیں ملا کہ جس سے ہمیں یہ بات ثابت ہو جائے، ہمیں یہ بات پتہ چل جائے یہ 4 مہینے اور 10 دن کیوں ہے. لیکن خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ضرور ہوگی. تو خیر عورت جو ہے وہ جو بیوہ عورت ہے وہ اس کی عدت کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے. فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فلا جناح علیکم پھر تم پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنے حق میں بالمعروفی دستور کے مطابق جائز طریقے سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں یعنی 4 ماہ اور 10 دن پورے کر لیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کریں. یعنی دستور کے مطابق اب عورت اپنی مرضی کی مالک ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو نا اللہ تعالیٰ ان کو خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے. اچھا اب یہاں پر تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ عورت جو ہے یہ عدت یا سوگ کا عرصہ کہاں گزارے. تو اس سلسلے میں جو مختلف اقوال ملتے ہیں راجح قول یہی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے مکان میں ہی گزارے اور اسے اتنے سفر کی اجازت ہے کہ رات کو اپنے مقام پر واپس آ جائے. اور کچھ علماء کا یہ بھی قول ہے کہ بیوہ عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے اور اس پر سفر کی بھی پابندی نہیں. کچھ علماء کا یہ بھی قول ملتا ہے. پہل دونوں طرف جو ہے وہ دونوں طرح کے اقوال ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیے. تو عدت کی مصلحت جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب جو ہے نا اب جب عدت پوری ہو گئی
تو ان کا نکاح کی بات چیت کرنا، زینت و آرائش کرنا، خوشبو لگانا، مقام عدت سے کسی اور جگہ چلے جانا، کسی سے نکاح کر لینا، یا جو کچھ بھی وہ اپنے حق میں بہتر سمجھے، وہ مناسب سمجھے، وہ سب کچھ جائز ہو اس کے لیے، وہ کر سکتی ہے عورت. یعنی عدت گزر گئی ہے تو یہ سارے کام وہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. فلا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس میں جو الرسم تم نے اشارہ کیا بھی اس کا، من خطبت النساء عورتوں سے پیغام نکاح کا، او یا اکننتم تم نے پوشیدہ رکھا، تم نے چھپایا، فی انفسکم اپنے دلوں میں. یعنی اگر کوئی عورت جو ہے وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام اگر پہنچانا ہو تو اس کے متعلق یہ جو ہے وہ احکامات دیے جا رہے ہیں. دیکھیں یعنی ایسی عدت والی بیوائیں کہ تم اشارتاً تو پیغام نکاح دے سکتے ہو، مگر واضح الفاظ میں پیغام دینا ناجائز ہے. یعنی اشارتاً، اشارے کے ذریعے کہا جا سکتا ہے، لیکن واضح طور پر ہم جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں. اس طرح کی بات جو ہے وہ واضح طور پر نہیں کی جا سکتی. اور یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ یعنی ایسی عورت جو عدت میں ہے، جو بیوہ ہو چکی ہے، یا جو ہے وہ ایسی خاتون بھی جس کو تیسری طلاق ہو چکی ہو، یہ اس کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن ایسی عورت جس کو اگر پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے، اس کے لیے یہ سوچنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ سوچنا بھی. تو میری بات فالو کر رہے ہیں آپ؟ پہلی طلاق اگر عورت کو ہوئی ہے تو عدت گزار رہی ہے تو اس کو جو ہے وہ نکاح پیغام نکاح نہیں پہنچایا جا سکتا، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ واضح لفظوں میں. اگر دوسری طلاق ہوئی ہے تب بھی نہیں پہنچایا جا سکتا. البتہ اگر تیسری طلاق ہو چکی ہے تب جو ہے وہ اس کو اشارتاً کنایتاً اس کی عدت کی مدت میں اس کو پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اشارہ کر کے، واضح الفاظ میں نہیں. اس میں کچھ یوں سن لیں کہ مثلا اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھی کہیں نکاح کرنے کا ارادہ ہے، یا اسے یوں کہہ دیں کہ ابھی تم ماشاءاللہ جوان ہو. اور اس طرح اشارتاً پیغام سنا دینے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا اس سے پہلے پیغام نہ دے دے. البتہ جو عورت طلاق رجی کی عدت میں ہو تو اسے اشارتاً بھی کوئی ایسی بات کرنا حرام ہے. طلاق رجی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ایسی عورت کو اشارتاً کنایتاً ایسی بات کرنا بھی حرام ہے، یاد رکھیے گا. علیم اللہ، خوب جان چکا ہے اللہ تعالیٰ، انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب تذکرہ کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا تواعدوہن نہ تم وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا مگر، ان تقولو یہ کہ تم سب کہو، قولا معروفا معروف بات، اچھی بات. اچھا یہاں پر جو ہے نا یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ علیم اللہ، جان چکا ہے اللہ تعالیٰ، انکم ستذکرونہن کہ تم ان قریب جو ہے یاد، یہ جو ہے نا اس کا ذکر کرنے سے مراد ہے کہ ان کو یاد کرو گے دل میں. جیسے کسی عورت سے محبت ہوتی ہے نا تو وہ اگر عدت میں بھی ہو تو انسان اس کو دل میں یاد کرتا ہے. مراد سے یہ ہے کہ تم اس کو دل میں یاد کرو گے. وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی وعدہ نہیں کرنا، سرًا چھپ کر کوئی وعدہ نہیں کرنا اس سے، الا ان تقولا قولا معروفا، مگر اگر جو بات کرنی ہے نا تو معروف طریقے سے کرنی ہے. اور معروف طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کو جو ہے وہ اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ آپ پیغام نکاح جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. فلا اور نہ تعظیمو تم سب ارادہ کر لو، عزم کر لو، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب پہنچ جائے لکھا ہوا، اجلہ اپنی مدت تک. یعنی جو ہے نا وہ عدت پوری ہونے سے پہلے جو ہے وہ نکاح کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے نا.
کہ ولا تعظیم عقدۃ النکاح، اور نہ تم پختہ ارادہ کرو نکاح کا، حتی یبلغ الکتاب اجلا، کہ لکھی ہوئی اس کی جو مدت جو ہے وہ جو کہ 4 ماہ 10 دن جو بھی ہے، یا 3 مہینے، یا وضع حمل جو بھی اس کی مدت ہے، وہ پوری ہونے سے پہلے جو ہے وہ نکاح کا اس کے ساتھ پختہ ارادہ نہیں کیا جا سکتا۔ عالمو، اور تم سب جان لو، ان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلمو، وہ جانتا ہے، معافی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، پس اسی سے تم سب ڈرو، وعلمو، اور تم سب جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم، بخشنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی یہ تو یقینی بات ہے نا کہ اگر تمہارا اس سے نکاح کا ارادہ ہے تو تم یقیناً اسے دل میں یاد رکھتے ہوگے، لیکن اس خیال سے مغلوب ہو کر دوران عدت اسے کوئی وعدہ نہ کر لینا، یا وعدہ نہ لے لینا، نہ نکاح کا ارادہ نہ کر لینا۔ البتہ اگر تمہارے دلوں میں جو ایسے خیالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر جو ہے وہ نکاح کا پیغام کسی کو دینا ہے اور وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں ہے، تو اس کو اشارتاً کنایتاً جو ہے وہ نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کو بندہ دل میں یاد کر لے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو لیکن اتنا بھی بندہ مغلوب نہ ہو جائے کہ دل میں یاد کرتے کرتے جو ہے وہ کوئی قول و قرار کی بات کر لے، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ لا جناح، نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم سب طلاق دو عورتوں کو، معلوم کہ نہیں، تمسوہن، تم نے چھوا ہو انہیں، او یا تفریضو، تم نے مقرر کیا ہو فرض سے اجلب، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، کوئی حق مہر۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے وہ 2 مختلف سینیریوز جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک سینیریو تو آج ہم پڑھ لیں گے، دوسرا سینیریو ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ ٹوٹل جو ہے وہ 4 سچویشن، 4 سینیریوز بنتے ہیں، وہ کل انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔ پہلا سینیریو جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ تم نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر تم نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی اور تم نے اس کو طلاق دے دی، اور تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ بھی مقرر نہیں کیا۔ معلم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، نہ تم نے اس کو چھوا اور نہ تم نے اس کے ساتھ کوئی حق مہر مقرر کیا، لیکن تم نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ سینیریو کلیئر ہو گیا؟ یعنی نکاح کر لیا، عورت سے صحبت نہیں کی، عورت کے ساتھ جو ہے وہ حق مہر مقرر نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ اب طلاق ہو گئی تو اس عورت کا کیا بنے گا؟ فمتعوہن، اور تم فائدہ دو انہیں، سر و سامان دو انہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ حق مہر تم نے مقرر نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، تم سب فائدہ پہنچاؤ انہیں۔ عورتوں کی طرف جو ہے وہ ضمیر ہے، یعنی عورتوں کو فائدہ پہنچاؤ، ان کو کوئی مال و متاع دے کے جو ہے وہ واپس لٹاؤ۔ خالی ہاتھ یہ نہ کرو کہ بھئی میں نے تو جو ہے اس سے نکاح ہی کیا ہے نا، میں نے تو کوئی حق مہر بھی فرض نہیں کیا تھا اس پر، ٹھیک ہے، میں نے تو جو ہے وہ اس کو چھوا تک بھی نہیں ہے، تو میں اس کو کیا دوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو کچھ دے دلا کے اس کے گھر لوٹاؤ، اور کتنا دینا ہے وہ اب اس کی مقدار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ علی الموسع، وسعت والے پر، خوشحال پر، قدر ہو اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر، اور تنگ دست پر، قدر ہو اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اگر خوشحال بندہ ہے تو اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ عورت کو مال و متاع دے، اگر کوئی تنگ دست آدمی ہے تو وہ اپنی جو ہے وہ اقتدار، اپنی جو ہے وہ طاقت کے مطابق جو ہے وہ مال و متاع اس عورت کو دے کے لوٹائے۔ متام، فائدہ پہنچانا ہے، سر و سامان دینا ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً، حق ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر۔ یعنی جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان پر حق ہے۔ تو یہ ساری زندگی گزارنے کے سلیقے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سکھلا رہے ہیں، اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ رہ گئی ہے
کہ ہر چیز بالکل جو ہے وہ کرسٹل کلیئر جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک سینیریو تھا کہ جو ہے وہ شادی ہوئی اور چھوا نہیں، عورت کو حق مہر مقرر نہیں ہوا. ایک دوسرا سینیریو ہوگا جس میں جو ہے وہ شادی ہوئی اور جو ہے وہ عورت کو چھو لیا لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا. پھر اور بھی سینیریو ہو سکتے ہیں کہ حق مہر مقرر ہوا. تو انشاءاللہ کل اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آپ میں سے کسی نے اگر کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. یہاں آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. سر میں ایک کوشچن کروں گی جی سر. یہ جو مطلب کہ اگر بیوی خلا مانگتی ہے تو عدت کی مدت کم ہوتی ہے؟ نہیں، پھر عدت کی مدت کم کیوں ہونی ہے؟ عدت تو اتنی ہی رہے گی نا. اگر وہ خلا مانگتی ہے تو ہاں میں عدت کی مدت تو اتنی ہی ہاں رہے گی جی نا. کہ میرے سننے میں آیا کچھ لوگوں